خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے، خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے، اونٹاں تے مرحبا آئے سونا جو آگے آئے۔ خوشبو بھری فضائے سونا جو آگے آئے، اونٹاں تے مرحبا آئے سونا جو آگے آئے۔ آج ماشاءاللہ ساری رات ساڑے جوان سٹیج تیار کر دینے پہ، گلیاں سجان دینے پہ۔ میں اونا لوگاں واسطے شیر پڑھ دا جیڑے نبی پاک دے آن تے جنڈیاں جنڈے نہیں لاگی، جیڑے تیاری نہیں کر دے اونا واسطے شیر۔ شاعر آیا ہے گلیاں میں تو سجا چا ویڑا میں تو سجا چا، گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا۔ اس آقسو مولوی صاحب وہ مرد ہی نہیں ہو، کیوں سجاوے کیوں سجاوے گلیاں، کیوں ویڑا سجاوے، کیوں سارے معاملات کرے۔ شاعرہ دے گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی تے جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، میلاد دی خوشی تے جھنڈے تے جھنڈیاں لا چا، اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے، اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے۔ اور شاعرہ دے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و فرش نہ اے چند تارے، زمین آسمان دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و فلک دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندا رب نے محمد بڑھایا۔ ماشاءاللہ تُسا تھوڑا اور جاگنا ہے، اگے بڑا سونا تُسا پہ سن دے ہو، تھوڑا جا اور جاگنا ہے تو گل شروع کرتے ہیں۔ حیاتی مماتی نہ کوئی پرندہ، کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ جنیاں تے جھنڈے لا چا، اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا۔ اور حضور دے آن دے نال کیڑا کرم ہویا، کیوں حضور دا میلاد منانے ہاں، کیوں کملی والے دے آن تے ساری رات لا کے ہفتے لا کے کئی دیہڑے لا کے پورے دا پورا پنڈ سجا دینے وجہ کی ہے کہ حضور دے آن دی وجہ تو کرم یہ ہویا ہے کہ دختر کشی دے سارے سیلاب ٹل گئے، دختر کشی دے سارے سیلاب ٹل گئے نے، ہنجواں تے ہو کے آندے عذاب ٹل گئے۔ لان شیر کی سمجھ نہیں ہونی، جدو تک میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف نان لے آئے ہوئے نا، تے عرب دے اندر رواج آئی جیڑے گھر بیٹی پیدا ہوندی آئی، اس گھر وے صفے ماتم وے جاندی آئی، لوگ رون لگ پوندے آئی، اونا لیکی دوجے ال جا کے وہ افسوس کر دے آن تیرے ال دھی پیدا ہو گئی، صدقے جامع آمینہ دلال تیری عظمت ہو۔ جدو میرا نبی آ گیا فرمایا لوگو دھی دوڑے واسطے رب نے باعث سے آر بنا کے نہیں بجوی، دھینو دوڑے واسطے میرے رب نے دوڑے واسطے رحمت بنا چاہا۔ انجوان تے ہو گیا دے عذاب ٹل گئے لے، دختر کشی دے سارے سیلاب ٹل گئے نے، دھیاں دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے۔ خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے، اونٹاں تے مرحبا ہے سونا جو آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ دی حمد و ثنا اور اس نے پیارے محبوب آقائی دو عالم مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم عرفہ و اعلیٰ بارگاہ دے اندر درود و سلام دا خیرات پیش کرن تو بعد دعا ہے رب کائنات میری توہاڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم آئی دی بابرکت رات دے صدقے ساڑھے سب دے ثابتہ زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ من معاف فرمائے۔ آگیدہ زندگی میں بھی اللہ کریم سان سب نو اپنے اور اپنے محبوب دی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقصہ تلاوت کی تھی، مالک ارشاد فرماندہ ہے قد جاءکم، عربی سادہ ترجمہ ہے تو آیا تحقیق آ گیا تو آڈے کو، تحقیق آ گیا تو آڈے کو، دو چار منٹ بولنا ہے تو پھر میں تقریر کردہ رہا کر لئی قد جاءکم، تحقیق آ گیا تو آڈے کول من اللہ، اللہ دی طرفو نور، ایک عظمت آلہ نور، سارے بولو اور پیار نہ بولو زندہ باد۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تو آڈے کول من اللہ، اللہ دی طرفو نور، ایک عظمت والا نور، و کتاب منیر مبین، اور ایک روشن کتاب تھاڑے کو ڈال گیا۔ ایدہ سادہ جاتا ہے کم از کم 42 مفسرین اکرام اس آیا مقصہ دی شرح دے اندر لکھیا ہے۔ بعض نے ضرور لکھیا ہے نور تو مراد کتاب ہے، اور کتاب تو بھی مراد کتاب ہے، بعض نے ذکر کیتا ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے کہ اللہ جیڑا ایک قرآن جو ارشاد پہ فرماتا ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جا کے جملہ سنیا تقریر شروع ہو گئی، مفسرین فرماتے نے اس نور تو مراد کتاب نہیں بلکہ اس نور تو مراد آمینہ دا سونا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو مفسرین دے اقوال تو پتہ چلیا، مفسرین فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں دنیا والیو اللہ جیڑا قرآن چھوٹے اعلان کرتا ہے تو آڈے کو نور آ گیا، اس نور تو نہ قرآن مرادے نہ کوئی اور کتاب مرادے، مالک مفسرین اہل علم انہیں تو کی مرادے، فرمایا اس تو مراد محمد مصطفیٰ دا نور، اس تو مراد کیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، ذرا بولیا اس تو مراد کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور۔ تو دوستو اس سے گالے دا پتا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو بھی لگ جائے کہ میرے نبی نے خود فرمایا، پہلی گالے ذہن دے اندر رکھ لو کہ جدے ولو آیا ہے نا وہ آپ پہ اعلان کرتا ہے میرا نبی نور بن گیا ہے۔ یہ ترتیب نہ چل رہا ہے انشاءاللہ، جس ولو آیا بھائی جدے کولو آیا ہے نا وہ بہتر بنانا لائے، وہ بہتر جاننا لائے، اس کو بہتر پتہ کی بنایا ہے، وہ آپ فرماندہ ہے حدیث قدسی کے الفاظ میں اللہ فرماندہ ہے کون تو کنزن مخفیہ فاحببت عنہ رفا فخلقت محمدہ وفی روایت فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے بندیو میں اللہ سا اللہ سا اونچی بات رہا کو سبحان اللہ اور پیار نہ بولو۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کون تو کنزن مخفیہ، میں چھپیا خزانہ سا، میں کلا سا، کوئی میری جانر والا نہیں، کوئی پہچانت والا نہیں، کوئی میری معرفت رکھنے والا نہیں، کوئی رب ماننے والا نہیں سی، مولا پھر کی ہویا؟ فرمایا فاحببت تو میرے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، رب ہو گئی، یا اللہ تو کی
اپنے یار محمد مصطفیٰ دے نور نو پیدا فرما چھڑیا میں اپنے یار محمد مصطفیٰ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبا خوش ہو دوستو پہلی بات یہ پتا چل گئی جس گھلیا ہے وہ کریم مالک وہ عظمت علی رب وہ شان علی رب آپ فرما دے قد جاءکم من اللہ نور کائنات والیو میرا یار بشری لباس باقی آ گیا بشری لباس اندر آ گیا ہاتھ پیر تے باڈی دی جسامت رہ کے آ گیا تے میرے یار دا چلنا دیکھ کے میرے یار دا پھرنا دیکھ کے میرے یار دا کھانا دیکھ کے میرے یار دا پینا دیکھ کے میرے یار دی شادی کرنا دیکھ کے بھلی نہ پہ جاوے مولا کی فرمایا میں یار نو میرا بشریت نہ لبادہ بنا کے گلیا ہے یار دی حقیقت نو بے مثل نور بنا یار دی حقیقت نو بے مثل نور بنا کے گلیا ہے اور ایسے گل دی تائید حدیث قدسی نے کی تھی حدیث قدسی دی الفاظ نے اللہ فرماندہ میں کلا سا رب سا تے کلا سا تے پردے سا کوئی جانن والا نہیں سی کوئی پہچانن والا نہیں کوئی سجدہ کرن والا نہیں کوئی میرے سامنے جھکن والا نہیں سی کوئی میری معرفت رکھن والا صحیح نہیں سی مولا پھر کی ہویا اللہ وحدہ لا شریک ہو کے کائنات دا مالک ہو کے کائنات دا خالق ہو کے سنیو چاک کے جملہ سننے ہریے آلے ہو رب آج آسا دیا حضور نال سانو پیارے حضور نال محبت ہے کملی بارے نالشتے لوگ آدھے دیکھو کہتا دعوے کرتے ہیں سنی حضور نال محبت ہے آؤ میرا نبی وہ نبی ہے کہ رب بھی یاد ہے فاحباب تو مون کی ہویا میں محبت ہو گئی کی ہو گئی فاحباب تو میں محبت ہو گئی میں پیار ہو گیا میں چاہت ہو گئی یا اللہ جدو تین پیار ہویا تے کی لائی فرمایا فاخلق تو نور محمد فرمایا میں اپنے یار محمد کا نور پیدا دیتا میں اپنے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پیدا فرما دیتا مولا جدا نور تو پیار کو پیدا کیتا ہے سنیا بھی او دے ناری پیار کر کے انہوں نے اپنا آقا مولا مانے آؤ دوستو حدیث مبارکہ دے اندر ویک لینے سرکار علیہ السلام خود ارشاد فرما دے اولو ما خلق اللہ نوری فرمایا اللہ ساریاں چیزاں نالو پہڑو جیڑی شے پیدا کیتی ہے او میں محمد مصطفیٰ دا نور ہے لازمی نہیں مولوی تیل لاوے تھے آپ کو سبحان اللہ وہ جی بولیا کرو حدیث نہیں پہ پڑھ دا علماء تشریف فرمانے بزرگ تشریف فرمانے بالکل صحیح حدیث پہ پڑھ دا سونا نبی فرماتا ہے کائنات دے سارے سونیا چو سونا نبی فرماتا ہے جدہ نبیاں میں بھی کوئی جوڑ نہیں او رب دا باہی صدرہ دا راہی اللہ دا حبیب تے غریبہ دے مسکینہ دا پالن ہار او سونا نبی فرماتا ہے میرے غلاموں میری حقیقت دے بارے تے میری عظمت دے بارے اعلان تے بحث مباحثے تے مناظرے کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں سونا نبی جب میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھیا ہے تے نبی آپ بیادان دستا ہے کہ لوگوں رب سارے آنارے پہلے جیڑی چیز پیدا کی تھی ہے نہ اللہ ہے نہ قلم ہے نہ عرش ہے نہ کرسی ہے جن سب نالوں پہلے بنایا ہے میں محمد مصطفیٰ دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیے اچھا یہ بھی حدیث قدسی دے الفاظ ہیں اولو شیء ان خلق اللہ تعالی القلم دے بھی الفاظ ہیں با اللہ سارے نال پہلو کن پیدا فرمایا قلم کن پیدا فرمایا بولو بھائی کن پیدا فرمایا قلم نو لیکن علماء نے جواب دیتا انہاں فرمایا ٹھیک ہے مان لینے اللہ سارے نال پہلو قلم نو پیدا فرمایا وہ فرمانے جدو قلم رب پیدا فرمایا نا تے
فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا ما کانا جیڑا ہو چکے ہیں پہلے وہ بھی لکھ دے، ما یکون جو قیامت تک ہوئے گا وہ بھی لکھ دے۔ علماء نے فرمایا اگر قلم پہلی آئی رب یکون دا دے فرمایا کہ جو قیامت تک ہوئے گا وہ لکھ دے، کدی رب نہ دا وہ لکھ جڑا پہلے ہو چکے ہیں۔ فرمایا معلوم ہویا قلم تو پہلے بھی کچھ بڑی آئی، باش کا جواب بھی تھا۔ فرمایا قلم تو پہلے جڑا بڑی آئی محمد مصطفیٰ دا نور بڑی قلم تو بھی پہلے جڑا بن چکا ہے وہ میرے آقا دا نور آئی۔ تائیں شاعر آدھا ہے فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ تعالیٰ سب نالو پہلو میرے نبی پاک دے نور نے پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی تو بھی یہ پتا چلیا کہ میرا نبی کی بن کے آیا ہے؟ نور۔ کی بن کے آیا ہے؟ کی بن کے آیا ہے؟ نور۔ اور سرکار دے فرمان تو بھی کی پتا چلیا کہ میرا نبی کی بن کے آیا ہے؟ بولو یا اللہ جیڑی زبان آئی تیرے نبی دے ذکر چو بولے نا، مالک قبر دے بچ بھی اس زبان نو بولن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور محبت دے نال اور پیار دے نال برکت والی رات دے اندر جیڑی زبان اور بلند آواز دے نال تیرے نبی دا ذکر کرے نا، یا اللہ حشر دے میدان میں بھی بولن دی توفیق عطا فرما۔ اچھا جی، سرکار علیہ السلام دے فرمان تو بھی پتا چلیا میرے آقا کی بن کے آئے دے اتنے بھائی وضاحت کا دیوان اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے میرے نبی علیہ السلام بشر بھی نے اور نور بھی نے۔ نور دے بشر لفظ بشر جڑا ادھے اندر کوئی اختلاف نہیں، مثل قوم دے اندر اختلاف علماء فرماندے نے حضور بشر نے سارے بندے اہل سنت دا عقیدہ ہے جڑا حضور نو بشر نہ مننے او بھی بندہ مسلمان رہندا نہیں، تے جڑا نور نہ مننے او بھی مسلمان رہندا نہیں۔ فرق کے حضور بشر ضرور نے پر ساڈے ورگے بشر نہیں۔ سان پسینہ آوے بدبو آندی ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے ہریے آلو میرے سونے نبی جدو پسینہ ہوندہ ہی کستوری نالو چوکی خوشبو جناب والا اساں ٹیل مار لگئے تے گدی دے پیچھے نہیں سن سکتے۔ آمینہ دلال بیٹھا مدینے میں چاہی حضرت عباس دیا گلہ نو میرا نبی مدینے جو بے کے مکے دیا گلہ سنتا دیا۔ اساں حد کر دے رہیے آنج ساڑھے حد کرنا چڑی نہیں اڑ دی۔ اللہ دے محبوب انگلی دا اشارہ فرمان چند دو ٹکڑے فرماتے ہیں۔ حضور انگلی دا اشارہ کرن ڈوبیا سورج واپس آ جاندہ ہے۔ المختصر میرا موضوع نہیں گالے دسری سی حضور بشر ہیں پر ساڑھے ورگے نہیں ساڑھے ورگے۔ اور اسی طرح جویں میرے آقا دی بشریت میں مثالے کائنات دا کوئی بشر میرے نبی دی بشریت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوتے ہو اللہ کی عزت دی قسم ہے 1,24,000 نبیان دے وچوں بھی کوئی نبی میرے آقا دی عزت کا مقابلہ نہیں۔ جویں بشریت جو حضور بے مثال انجے ہی نورانیت میں بھی کوئی نور میرے نبی دا مقابلہ کر سکتا، کوئی نور میرے نبی دا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ ان گل اگے چلانے قرآن نے بھی دسیا میرا نبی کی بن کے آیا ہے؟ نور۔ ماشاءاللہ میرا نبی کی بن کے آیا ہے؟ نور۔ اور سرکار دے فرمان نے بھی کی دسیا میرا نبی کی بن کے آیا ہے؟ نور۔ حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ سارے صحابہ دا پہلے سن لو عقیدہ کی آئی، صحابہ اکرام دا ایمان کی آئی، میرے نبی کے غلامہ دا عقیدہ کی آئی۔ صحابہ فرمانے نے اذا تکلما
یخرج النور من بین ثنایاہ صحابہ فرمانے ہیں جدو ساڈے کریم آقا مدنی لجپال منبر تے باندے آن میرا نبی بیان فرماندے آن حضور کلام فرماندے آن سرکار گفتگو فرماندے آن حضور دی زبان اقدس جوش کے اندر آندی آئی سرکار دی زبان اقدس جناب والا موتی چڑھ دے آن صحابہ فرمانے آمینہ دلال جدو کلام فرماندہ آئی اذا تکلم یخرج النور من بین ثنایاہ فرماندے صحابہ میرے آقا دے سامنے دندار مبارک دے اندر چھوٹا جہا سوراخ آئی جدو آمینہ دلال کلام پیا کرتا آئی صحابہ فرماندے حضور دے دنداں وچوں نور دیا شعاعاں نکلے سرکار دے دندان مبارک تو نور دیاں شعاعاں نکلدیاں میرے دوستو میرے آقا کلام کرو اور جس نبی دے دندان مبارک وچوں نور دیاں شعاعاں نکلدیاں اللہ دی عزت دی قسم ہے او دی ذات خود کیڑی نور والی ہوے او دی ذات خود ماشاءاللہ کیڑی نور والی ہوے گی آؤ دوسری روایت سنو بڑی مشہور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین مومنہ دی ماں آپ فرمانیاں کہ اندھیری رات آئی تے میں پہ کپڑے بندی جائی مختصر روایت صرف اشارہ دینا ہے کی پہ کر دی آئی توجہ ہے نعرہ تکبیر درمیانے اتنا ستے ہو اتنا جاگ دے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت او امام میں مولوی ہونا روایت دا ترجمہ بھی نہیں کر دے ایک دو ہندے پڑھ دے علماء بیٹھے میں بالکل سیدھا پہ جاتا ایک جملہ بھی نہیں مانگوا ہی تو ہندو دیتا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نہ دیری رات میں پہ کپڑے بندی آئی فرمانیاں نے کہ میرے اچانک میرے ہاتھے بھی جو دیوا گل ہویا لائٹ بند ہو گئی چراغ گل ہو گیا فرمانیاں میرے ہاتھ میں جو سوئی نکی ہون تو سا جاگ دے ہوئے تاڑی سبحان اللہ دسی دی میں بھی حوصلہ لگ جاسی تھوڑا جا تے پتہ لگ جاسی بس ہم تقریر دی سمجھ پہ ہوندی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رات اندھیری آئی تے چراغ بجھ گیا فرمانیاں میں کپڑے پہ سیندی آئی میرے ہاتھے جو سوئی تھلے ڈگی فرمانے میرا مقدر جا گیا نصیبہ چمکیا اللہ دا مائی میرے حجرے اندر تشریف لے آیا یا اللہ جیڑا تیرے محبوب دا ذکر جاگ کے محبت نہ سنے آج جدو آج 12ویں رات ہے آج دی سونی رات ہے شہری دے وقت فجر دے وقت تیرا سونا نبی آیا ہے میں سیدہ عائشہ صدیقہ دا واسطہ دے کے مولا تیری بارگاہ دعا کرنا جیڑا تیرے نبی دا ذکر پیار دے نال بہ کے محبت دے نال بہ کے عشق دے نال بہ کے جاگ کے تے سونے انداز جو سنے مولا جب سوے سیدہ عائشہ دی دارت دا صدقہ جب ہاتھ لگے مدینے والے سونے نبی دی زیارت حاصل ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ رات اندھیری چراغ گل ہو گیا سوئی تھلے ڈے گئی فرمانیہ مقدر جا گیا نصیبہ چمکیا قسمت عروج تے پہنچی رب دا مائی میرے حجرے جا گیا حضور آ گئے سرکار تشریف لے آئے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ محرز کی تا کمری بالیا سونیا ہوتے روک جاوے آئے اکے تشریف نہ لے آوے فرمانیہ سرکار نے فرمایا عائشہ کی وجہ ہے عرض کی تھی سونیا سوئی دیکھ پہیے انج نہ ہوئے کنہیں پیرے چڑھ جائے تان تکلیف نہ ہوئے فرمانیہ نے کیسے ہوئے حضور میری گل سنی نا رب دا مائی میری گل سن کے مسکرا پہ رب دا مائی میری گل سن کے
مسکرا گیا اور جب جس ویلے میرے آقا کریم مسکرائے روایت الفاظ میں جب میرے آقا مسکرائے تو اتنا نور ہویا کمرے کے اندر اتنی روشنی ہوئی اتنے جناب والا انوارات تجلیات کی بارش ہوئی سیدہ عائشہ فرمانیہ نے میرے نبی دے مسکراہٹ کی گہرائی اتنا نور ہو گیا کہ میری کمبی ہوئی سن کمرے دے اندر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ وضحا مرحبا مرحبا چہرہ وضحا مرحبا مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا حضرات دیوکار سوچن والی گل ہے جڑا سونا نبی میرا مسکراوے تبسم فرماوے تے کمرہ روشن ہو جاندا ہے اندازہ لان والی گل ہے پر جے مسکران چو ایڈا نور ہے او سونے نبی دی سراپا ذات تے پورے دا پورا جسم اقدس تے پورے دا پوری جناب والا میرے نبی دا وہ جسم مبارک اور سراپا مبارک اور جس نبی دے مسکران چو ایڈا نور ہے نبی دی ذات کے دیدے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں میرے آقا مسکرائے حضور دے مسکران دے بجانا اتنی روشنی ہوئی تو میری گواچی ہوئی کھڑاچی ہوئی سوئی میں دوبارہ مل گئی سبحان اللہ رب دے قرآن تو بھی پتا چلیا میرا نبی کی بن کے آیا ہے نور بولو ذرا میرا نبی کی بن کے آیا ہے نور اور حدیث قدسی تو کی پتا چلیا میرا نبی کی بڑھ کے آیا ہے میرا نبی کی بڑھ کے آیا ہے نور نور سرکار دے فرمان تو بھی کی پتا چلیا میرا نبی کی بڑھ کے آیا ہے اچھا کس ویلے دا نور آئی ایک گالے سوالے نہ کر لئیے سرکار فرمان دے وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ فرمایا دنیا والیو من رب اودوں دا نور بنا چھڑے آئے جدو آدم علیہ السلام مجھے مٹے نکاری دے درمیان حضرت آدم علیہ السلام اجے مٹی دے گارے دے درمیان فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ فرمایا دے آدم علیہ السلام دا گارا پہ بندہ آئی اس ویلے بھی رب میرا نور بنا چھڑے آئی میرا نور پیدا فرما چھڑے آئی میرے نور کو تخلیق فرما چھڑے آئی سونے کیا میرا نور پیدا ہویا فرمایا نہیں میرا نور نہیں بنایا اللہ میرے نور نو پیدا فرما کے میرے نور دے سر سے ختم نبوت دا تاج بھی سجا دیتا ختم نبوت دا تاج بھی سجا دیتا حضرت عائشہ صدیقہ آپ دا بھی بیان ہو گیا سرکار دا فرمان بھی ہو گیا ہوناؤ نورانی مخلوق دے وچوں فرشتے افضل مخلوق کون افضل مخلوق نے فرشتے او اے مخلوق کے جنہ دی نورانیت میں کوئی شک نہیں جو بندی وحبی شیعہ سنی سارے مندے فرشتے کینے سراپا نور کینے میرے دا لرا نور آو حضرت جبرائیل کو پوچھ لئیے جڑا نوریاں دے سردار دے 1,40,000 کم میں نبی کو پیغام لے کے جان والے اور اے بھی کل محمد علی رستہ جمع کہ حضرت جبرائیل کسے نبی دے کو 4 باری آئے کسے دے کو 5 باری آئے کسے دے کو 8 باری آئے صدقے جامع قربان جامع میں اپنے نبی دی عزت کو صدقے جامع بنا کے لال دے مقام کو کسے کو جبرائیل 4 باری کسے کو 5 باری کسے کو 8 باری کسے کو 12 باری پر آمینہ دے لال دی بارگاہ حضرت جبرائیل ایک روایت کے مطابق 22,000 باری آئے لے دوسری روایت کے مطابق حضرت جبرائیل 26,000 باری کتنی باری آئے لے 26,000 باری اچھا او حضرت جبرائیل امین کو پوچھ لئیے کہ میرے آقا کی نے حضرت جبرائیل میرے آقا دی بارگاہ چاہتے روئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت فرمائی
کرم فرمایا سرکار نے حضرت جبرائیل کو سوال پوچھا فرمایا جبرائیل ایک سوال نہ پوچھا عرض کی یا رسول اللہ ضرور پوچھو سرکار نے فرمایا 10 پوچھ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے آپ کو سبحان اللہ اور پیار نہ بولو اور محبت نہ رکھو سبحان اللہ سرکار کو پتا تے آئی نا تو اڈے میرے واسطے اصل عاشقاں واسطے حضور اے روایت رچنا چاہیا فرمایا جبرائیل 10 تیری عمر کتنی ہے عرض کی تھا کملی والیا میں پکی عمر دا پتا پکی عمر دا پتا کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں 50 سال 100 سال 200 سال عرض کی تھا کملی والیا کوئی پکی پکا پتہ نہیں سرکار نے فرمایا جبرائیل کوئی اندازہ کوئی گیس کوئی جناب والا اساڈی بولی چاہتے کوئی اندازہ اٹھ کر بچوا دے رہے کوئی اندازہ ہی دس چھاڑ کوئی گویٹ دس چھاڑ کوئی لگ بھگ کوئی اندازہ دس چھاڑ عرض کی تھا کملی والیا اللہ جدو میں پیدا فرمایا میں اب لی آئی اللہ دے چوتھے حجاب قدرت دے ہوتے ایک ستارہ چمکدائی ایک باری چمکدائی 70,000 سال پھر وہ ستارہ چھپ جاندائی لک جاندائی پوشیدہ ہو جاندائی عرض کیتا کملی والیا جدو رب نے بنایا ہے چوتھے حجاب قدرت دے ہوتے جڑا وہ ستارہ چمکدائی سویا میرے عمر دا پتا کوئی نہیں اندازہ ہے گا 70,000 سال سے بعد جمکن والے ستارے میں جبرائیل 72,000 میں جبرائیل کتنی باری ویکھیا ہے کتنی باری ویکھیا ہے 72,000 باری ویکھیا ہے حضرات دی وقار توجہ کرے آجے حضرت جبرائیل نے کوئی جواب دیتا سونیا چوتھے حجاب قدرت دے ہوتے ایک ستارہ چمکدائی ایک باری چمکیا 70,000 سال چھپ گیا سونیا پھر 70,000 سال تو بعد وہ ستارہ چمکدائی میں اسے 72,000 باری ویکھیا ہے دو روایات ملدیاں نے میرے آقا کریم نے پڑھی روایت دے الفاظ پڑھا لگا میرے آقا نے فرمایا عزت ربی و جلالی انا صالح الکوكب فرمایا جبرائیل میں نے میری رب دی عزت سے جلال دی قسم ہے چوتھے حجاب قدرت کے اندر چمکن والا ستارہ وہ اور کوئی نہیں میں محمد مصطفیٰ کا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا علماء اہل سنت علماء اہل سنت سرکار نے کی فرمایا جبرائیل چوتھے حجاب قدرت دے ہوتے جیڑا وہ ستارہ چمکدائی جن تو 72,000 باری ویکھیا ہے فرمایا میں میرے رب دی عزت تے جلال دی قسم ہے جبرائیل اور ستارہ کوئی نہیں او میں سونے مصطفیٰ دا نور آئی دوجی روایت الفاظ نے اور سرکار علیہ السلام نے اپنے چہرے متھے دے اوپر سرکار نے پگڑی مبارک ہٹائی میرے نبی نے دستار ہٹائی ہٹا کے فرمایا جبرائیل میرے متھے والوں دیکھا میری پیشانی والوں دیکھا جب حضرت جبرائیل میرے نبی نے متھے والوں دیکھا ہے عرض کرنے لگے قبلی والیا رب دی عزت کی قسم ہے اوہ ستارہ اوہ نور جڑا چوتھے حجاب قدرت دے میں کیا آئی تیری پیشانی اللہ تعالیٰ دوستو حضرت جبرائیل امین نے بھی دست دیتا میرے آقا کی بان کے آئے نے میرے آقا کی بان کے آئے نے نور زندہ باد سرکار دا اللہ دا قرآن بھی ہو گیا اللہ دے قرآن نے دسیا حضور کی بان کے آئے نے سرکار دے فرمان نے بھی دسیا میرے آقا کی بان کے آئے نے حضرت سرکار دی زوجہ محترمہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ دے فرمان نے بھی دسیا حضور کی بن کے آئے نے حضور کی بن کے آئے نے نور حضرت نوریاں دے سردار جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی دسیا میرا نبی کی بن کے آئے نے کی بن کے آئے نے نور آؤ حضور دی والدہ محترمہ کو نہ پوچھ لیجئے میرا نبی کی بن کے آئے اونچی آواز لگا سبحان اللہ حضور دی والدہ محترمہ کو نہ پوچھ لیجئے
سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا بعض لوگ شک رہتا ہے حضور دے والدین دے بارے. الحمدللہ اہل سنت دا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے والدین کینے مومن ہیں. کینے مومن نہیں. علماء نے گل ضرور کرنی چاہیے. حضرت امام جلال الدین سیوطی 5 رسالے لکھے حضور دے والدین دے ایمان دے اوپر. 5 رسالے لکھے نا جس میں 5واں لکھیا تے فرماندے نے رات نو میں خواب تو سلطانہ تے خواب دے وچ میری سیدہ آمینہ پاک دی زیارت تھی. سیدہ آمینہ پاک دی زیارت نصیب ہوئی. آپ تشریف لے آئیاں لیا کے فرمایا جلال الدین تیری خدمت اسا بارگاہ قبول کر لئیے. تیری نوکری قبول ہو گئی ہے. تیری خدمت قبول کیتی ہے. تو ساڑی غلامی دا حق ادا کر دیتا ہے. نوکری دا حق ادا کر دیتا ہے. تے فرمایا میں ان چلیاں تے جا کے اپنے بیٹے نہ کہاں آج تے میں آئیاں میرا بیٹا بھی آگے تین اپنی زیارت عطا فرمائے گا. اس واسطے حضور دے والدین دی عزت واسطے بندے بولنا چاہیے. ساڈا عقیدہ حضور دے والدین کی نے جی سرکار دے والدین مومن نہیں تے مولوی دے والدین کتوں بھاج کے مومن بن گئے. ہاں جدے بیٹے جنہ دے بیٹے جناب امام الانبیاء دے صدقے ایمان لمبے سارے جہانوں اگر سرکار دے والدین مومن نہیں تے اور کسے دا ماں پیو جے مومن ہویا. اچھا ایک واقعہ سن لو اس مقام پہ. ایک بزرگ سی ساڑھے اہل سنت و جماعت اونا ہر محفل دے وچ سرکار دے والدین دی عظمت بیان کرنا. سرکار دے والدین دی عظمت بیان کر یعنی سوالے نا حدیث مبارکہ بھی ہے. تو حدیثہ سن کے میرے خیال میں ہوناؤ مٹھے ہوئے پہ میں دن واقعہ سنا دینا اشارہ چلا دینا. وہ جتھے جان ہر بیڑے ہر جگہ تے حضور دے والدین دی عظمت بیان کرن. ایک مولوی صاحب انہاں کو لائے جنہاں دا یہ ایمان نہیں کہ حضور دے والدین مومن نہیں. انہاں دا ایمان ہے کہ حضور دے والدین معاذ اللہ صاحب ایمان نہ. وہ بزرگاں کو لائے تے آ کے آکھن لگے کہ سنے ہیں تساں ہر جگہ تے حضور دے والدین دی عزت بیان کر دیو ایمان بیان کر دیو. فرمایا الحمدللہ فقیر دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دے والدین مومن ہیں. وہ آکھن لگا میں سوال کرنا چاہنا ہے سوالے نال. فرمایا بہ جا مہمان ہے ساڈے کول مہمان بن کے آئے ہیں مسافر ہے بہ جا پہلو تیری خدمت کران گے پھر تیرے سوال دا جواب دے گا. پہلو تیری خدمت کران گے پھر تیرے سوال دا جواب دے گے. وہ بہ گیا. آپ نے اندر گئے انگوراں دا پچھا توڑ کے لے آندا پلیٹ دے اندر رکھ کے لے آندا اس بندے دے سامنے رکھیا. اس انگور توڑیا منہ دے اندر پایا انگور کھا کے وہ بزرگاں دے منہ لو ویکھن لگ پیا. بار بار ویکھے. آپ نے فرمایا کی گل ہے وہ آکھنا چاہنا ہے. آکھنے لگا حضور انگور بڑا سوادی ہے انج دا لذیذ انج دا سونا انج دا میٹھا انگور اج توڑی نہیں کھادا. شہر وچ ویکھے نہیں کسے دکان تو لبا ہی نہیں کسے مارکیٹ تو لبا ہی نہیں. اے حضور کتھوں انگور آندا ہے اتنی اعلیٰ لذت والا اتنے سونے ذائقے والا اتنے اچھے ٹیسٹ والا. اللہ دے ولی حکمت والے ہوتے ہیں نا گل سمجھانی آئی. فرمان لگے اللہ دے بندیا میرے بیڑے دے وچ ککر دا بوٹا ہے ایک ککر دے بوٹے تے لگیا ہی او تو کھو کے سبحان اللہ میرے بیڑے وچ کی لگی آئی ککر دا بوٹا آئی تے ککر دے بوٹے تو کھو کے لے آندا ہے. وہ مولوی آئی شودا وہ ساکیا بزرگو آج توڑی کوئی کدی ہویا باقی کر لے بوٹے تے کنڈے لگ دے لے اوتھے انگور کدی نہیں لگے کیوں دی گل کرتے ہو. فرمایا نہیں ککر دے بوٹے تو کھول کے آندا ہے اے انگور اوتھے ہی آیا ہے. آکھن لگا بزرگو چٹی داری ہے تہاڈی بڑے عمر رسیدہ معلوم ہوندے ہو عمر میری بھی گزر گئی ہے. آج توڑی ککر دے بوٹے دے اوتے کدی انگور نہیں لگے. فرمایا پھر عقل نو ہاتھ مارے کہ ککر دے بوٹے تے کدی انگور نہیں لگے پھر کافر ماں دے وچوں اللہ دا نبی بھی قدر
ککر تے انگور نہیں نہ لگ دے تے پھر کافر ماں دے پیٹ وچوں کدی اللہ دا نبی بھی پیدا ہو سکدا گل سمجھ آ گئی فوراً توبہ کر تو حضرات دی وقار میرے نبی دے والدین کی نے مومن تو حضرت اما آمینہ سلام اللہ علیہ خدا دی قسمیں لوگ میں جھگڑ دے پھر دے اما آمینہ تے وہ عظمت علی حسرین ہے نے کائنات دی کوئی ماں میرے نبی دی ماں دی عظمت دا مقابلہ نہیں سکتی حضرت اما آمینہ پاک فرما دیا نے خارج منی نور فرما دیا لوگو میرے وچوں نور خارج ہویا ادا منہ قصور الشام فرما دیا لوگو میری آقا دی والدہ محترمہ دا بیان سن لو سنیو میری نبی دی ماں فرما دیا لوگو 12 ربیع الاول دی سوالی صبح آئی جو میرے آل ولادت ہوئی ہے اما بات بہت کی ہویا فرما دیا خارج منی نور میرے جو ایک نور خارج ہویا ایک نور نکلیا اے اما باپ وہ دی برکت کی آئی فرما دیا اس نور دی اتنی برکت آئی میں مکے چ بیٹھ کے شام سے محلات میں مکے چ بیٹھ کے شام دے مکے چ بیٹھ کے شام دے محلات نو دیکھ لیا ہے دوستو خدا دی عزت دی قسم جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تے آون تے آپ دے آون دے نور دی برکت نال ایڈا کرم ہوندا ہے تو میرے نبی پاک دی والدہ محترمہ مکے اندر بیٹھ کے شام نو دیکھ رہی نے انہیں علماء نے گفتگو کی تھی سرکار شام کیوں لے کے آئے شام دیکھنے کی وجہ کی ہے بات لمبی ہو جائے گی المختصر میرا نبی کیسا نور ہے کہ صرف پیدا ہو تشریف لے آئے تے والدہ واسطے شام دے محلات روشن ہو گئے جیڑا نبی دے نور دی برکت نال ماں شام دے محلات ویکھ لیندی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے او سونا نبی مدینے چ بیٹھے پٹھانا دے ڈیرے اتے ہون والی محفل میلاد نبی ضرور ویکھ محفل میلاد نبی ضرور ویکھ اچھا بس آخری روایت گل ختم حضور کیسے آپ دی نورانیت جو شک کی کوئی نہیں میرے آقا ایسے نور نے رب نے میرے نبی نے ایسا نور بنایا ہے وہ نادان لوگ نے جنہیں حضور کی نورانیت سے جھگڑنے پھر دے دے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرا نبی ایسا نور ہے میرے آقا کسے شین ہاتھ لا دے رب اس نو بھی نور علی نور فرما دے رب اس نو بھی نور علی کالے رنگ آ جائے میرا نبی ہاتھ پھیرے چہرہ چٹا کر چھڑا ایڈے ٹھڈے بیٹھے ہو دعا کرتا آج حضور دی نظر رحمت ہو جائے آج سرکار دا کرم ہو جائے نا ساڑھے دل کائے ہوئے پہلے جمیں حضور نے غلام دا چہرہ چٹا کیتا ہی اللہ کرے آج دی رات سارے دے دل چٹے ہو جائے تو میرے آقا ایسے نور نے حضور جس شہن حتلان او شہ بھی نورن علا نور ہو جانے نورن علا نور ہو جانے نبی پاک علیہ السلام دے دو صحابی حضور علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھے رہے صحابہ اکرام حضور دی محفل جو بیٹھے رہا دیا تے گھڑی اللہ بار بار وے دے نا گھڑی اللہ بار بار وے دے بیٹھے رہا دیا حضور اجازت ارشاد فرمانی صحابہ واپس ہو جائے تو دو صحابی حضور کی بارگاہ بیٹھے رہے رات کا کافی عرصہ گزر چکیا حصہ گزر چکیا نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی نال اجازت عطا فرمائی واہ صحابہ دا ایمان سنیا ہے میرے نبی دا صحابہ دا عقیدہ سنیا ہے کائنات دے اندر میرے نبی جیسا معلم کوئی نہیں خدا دی قسم تے میرے نبی دے صحابہ جیسا کائنات وچ سکھنا صحابہ نال ود کے سکھن والا کوئی نہیں سرکار نے جو اجازت ارشاد فرمائی نا